سکھوں کی عالمی تنظیم سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ نے بھارتی فوج میں موجود تمام سکھ سپاہیوں افسران سے کہا ہے کہ وہ نریندر مودی کے مذموم مقاصد پورے کرنے کے لیے اس کی پاکستان کے خلاف جنگ کا حصہ نہ بنے. سکھوں کی عالمی تنظیم سکھ فار جسٹس، مجھے سکھ بہت پسند ہیں، میرے تعلقات بھی ہیں کچھ لوگوں سے. میں نے ان جیسے کھلے ڈلے ریلیکسڈ پیار محبت کرنے والے جو ہیں میں نے لوگ کم ہی دیکھے ہیں. تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ سکھ کہاں کھڑا ہے ذہنی اعتبار اور کیوں. اور وہ کہہ رہے ہیں جو بھی رہنما ہیں ان کا نام آپ نے لے لیا، شاباش، تھینک یو ویری مچ. میں تو نہیں لے سکتا، وہ اتنا خاصا نام ہے. ٹھیک ہے، تو سری نگر کے چننا پورہ میں سکھوں کے قتل عام کی بھی منصوبہ بندی کی تھی انہی لوگوں نے، اور مودی حکومت نے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت وول کے ساتھ مل کر پہلگام میں ہندوؤں کا قتل عام کروایا تھا. تو یہ جو میں نے ابھی حمید گل صاحب مرحوم کے حوالے سے جو بات کی ہے کہ میں نے کہا تھا کہ وہ کہیں کہ ابھی نال ٹنٹا مکدا ہے، ان کے اپنے ٹنٹے کون سے مکیں گے، وہ بات کی بات ہے. کہ میں نے کہا جی لاہور کی آپ سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو سوچیں گے کہ نال ہی ہے بھی سارا ایسٹ پنجاب فارغ، چڑھدا پنجاب بھی گیا تھے، لہندا پنجاب بھی گیا تھے فلانا. ٹھیک ہے، سو مضموم مقاصد اور یہ وہ نہ کریں، جنگ کا حصہ نہ بنیں. بٹ لیٹ سی، میں تو کہتا ہوں نوبت ہی نہ آئے یار، اچھی بات ہے، ہنستے کھیلتے کچھ زندہ رہنا سیکھ لیں. ہم انٹلیکچولی یا اسپرچولی یا ایموشنلی ریٹارڈڈ قومیں ہیں. کل میں نے ایک جملہ بولا، میں بعد میں سوچا اور مجھے بہت اچھا لگا، اپنا ہی جملہ، کہ ہم کیسے لوگ ہیں اس خطے کے یار. نہ ہمیں اکٹھے رہنا آیا نہ علیحدہ ہو کے رہنا آیا، وہ حد ہوتی ہے نا یار. تو یہ میرا خیال ہے اس پورے خطے کی ذہنی، جسمانی، فکری، روحانی، جذباتی ساخت کا امتحان ہے. اور اگر یہ مکمل طور پہ ناکام ہوتے ہیں تو ان کو پھر کرۂ ارض پہ رہنے کا حق کوئی نہیں. بالکل ٹھیک ہے حسن صاحب. اب ایک خوفناک رپورٹ آپ کے سامنے رکھوں گی. پاک بھارت موجودہ کشیدگی کے تناظر میں برطانوی اخبار کی ایک رپورٹ نے خبردار کیا ہے کہ ایٹمی جنگ نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ پوری دنیا کے لیے تباہ کن ہوگی، جو 15 کروڑ فوری ہلاکتوں اور 3 ارب افراد کی بھوک سے موت کا باعث بن سکتی ہے. تمہارا کیا خیال ہے اگر کوئی ماڑا موٹا کیس ہوتا تو میں اس طرح چیخ رہا ہوتا؟ اندازہ ہے مجھے. اور یہ نقصان شاید اشروں چلتا رہے. یہ ہمارے ایک پنجاب یونیورسٹی کے استاد ہیں، ان کی ایک کتاب ہے ایٹم بام، اس میں ساری تفصیلات. وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو کھلونے تھے جو ہیروشیما ناگاساکی میں استعمال ہوئے. خدا وہ تو وہ ایٹم بام تو تھے لیکن بالکل وہ کھلونے سی. اب جو چلے گا کام، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، اگر اب چونکہ میرے نزدیک بچہ، عورت، کوئی عوام خوبصورت زندگیوں کے لیے کرال کرتے ہوئے کونیوں کے بل زندہ رہنے کے لیے رینگتے ہوئے لوگ، جن کی بے تحاشا تعداد انڈیا میں ہے، ہمارے یہاں کم نہیں. میں نے کہا نا پاورٹی لائن پہ، ان کا کیا خدا کا واسطہ. یہ جو آفر آئی ہے کہ یار مل کے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، فیکٹ فائنڈنگ، یہ وہ اٹھا کے آپ نے الزام لگا دیا، طریقہ کار ہی غلط ہے. اچھا، اور پاکستان، یہ ایک بات یاد رکھنا کہ یہ شہر جو یہ علاقہ پورے کا پورا ہی تقریباً خطہ، یہ 2 4 5 10 سال بعد، اس کے بعد بھی اس کے اثرات بہت عرصہ بعد تک یہ قائم رہیں گے. اور یہ بعض اوقات نہ بھول ہوتی ہے، عددی طور پہ ان کا خیال ہے وہ زیادہ ہوں گے، یہ زیادہ خطرناک. اگر پنگا لیا تو پھر میرا خیال ہے پھر شروع وہاں سے کریں جہاں پہ ختم ہونا ہے. جیسے بھٹو نے تختہ دار پہ کہا تھا فنش اٹ، ایسے پھر اس کو یہ نہیں کہ اس کو ہلکی آنچ میں نا، ملیا میٹ
تو اگر بھارت ایسٹ پنجاب، ہاں ایک بات میں نے، مجھے جنرل حمید گل صاحب اللہ بخشے، میرا ان کے ساتھ بڑا پیار تھا. ان کے گفٹ کیے ہوئے پودے بھی ہمارے فارم ہاؤس میں لگے ہوئے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے. تو ایک بار کو پتہ نہیں کہ کس سلسلے میں، مجھے بات نہیں یاد، انہوں نے کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کی کوئی جنگ ہوتی ہے انڈیا کے ساتھ تو لاہور بڑا نسبتاً محفوظ ہوگا. تو میں نے کہا جی اچھا کیوں؟ تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے لائل پور کا، اور فیکٹ بھی ہے یہ، لاہور سے لائل پور کا فاصلہ زیادہ ہے. یہ جو جلندھر، امرتسر، لدھیانہ، ایسٹ پنجاب، یہ تو ساتھ کھڑا ہے. وہ تو پھر میں نے احمقانہ سا سوال جواب کیا، سر پکڑ کے بیٹھ گئے، ہنس پڑے، کہتے اچھا. تو میں نے کہا اگر یہ جو خالصتان کی موومنٹ یہ تو کب سے چل رہی ہے؟ تو میں نے کہا کہ جنرل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ لاہور کو ٹارگٹ ہی اس لیے کریں کہ اس طرح سکھوں سے بھی جان چھٹتی ہے، تو سوچ میں پڑ گئے. کہتے ہیں آپ نے عجیب سی بات کر دی ہے. میں نے کہا جی مجھے کیا پتا، اس وقت تو مودی شودی صاحب یہ نہیں تھے، جو کوئی بھی تھا. میں نے کہا جی ہم ہندوستان کی بات کر رہے ہیں نا، کسی فرد کی بات نہیں کر رہے. تو جس طرح کی موومنٹ چل رہی ہے اور جس طرح پک ہو رہی ہے اور جس طرح وہ سارا چل رہا ہے، وہ سوچیں کہ ابھی اس بہانے پر ٹھیک ہے، اس سے بھی جان چھڑاؤ. لیکن پھر کس کا تو لمبے کھاتے ہیں. چلو خیر. ٹھیک ہے حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب، پہلگام حملے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت خود ہی کسی نہ کسی طرح اپنے تعلقات دیکھ لیں گے. دونوں ممالک کے تعلقات ہمیشہ کشیدہ رہے ہیں، ان کی 1000 سالہ تاریخ ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے ادھر نا جو بیرون ملک جو پاکستانی سفارت خانے وغیرہ یہ وہ ہیں، ان کو ضروری ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ پاکستان کے موقف کو عالمی سطح پہ متعارف کرایا جائے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ کس قسم کی دھاندلی کر رہے ہیں. اور یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک محفوظ سا انہوں نے ایک بات کی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے تعلقات دیکھ لیں گے، لیکن ایک سپر پاور کے سربراہ ہونے کے ناطے میرا ذاتی خیال ہے کہ ان کی انسانی، بین الاقوامی، عالمی وغیرہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو شاید ٹرمپ صاحب کی ذمہ داری اس سے تھوڑی سی کوئی زیادہ بنتی ہو. کسی نہ کسی طرح اپنے تعلقات دیکھ لیں گے، جڑے 77 سال سے نہیں دیکھ سکے. انہاں دا بخار ہی نہیں اترتا. یار میری سمجھ تو باہر ہے.